السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من الشرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید اور شکر رسالت کی فرمان اور سماجہ کی جانے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی دیوار میں یہ آواز گفتگو سے قبل اور آپ مل کر انتہائی درود محمد کے ساتھ خود خدا کی جانب بڑھ لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار ہماری کوٹے رحمت جناب رحمت کچھ ہوا محمد مصطفیٰ علیہ الباقیت والسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی والدین کے قسمہ میں درود سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم محمد الجمل والفوائد وصحابہ وبارک وسلم. ایک مطلب پہلے جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد الجمل والفوائد وعافیت الابدان والشفائیہ وقرن مسائل وسیعی وعافیت وصحابہ وبارک وسلم. رسول برکت کے لیے مطلب صلی اللہ علیہ وسلم سلام علی سیدنا محمد الذي يحب الوطن ويجعل حسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل دفعة ونفس بأرض بمعلومين يا الله يا الله يا الله. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نبی علیہ السلام کا ذکر خیر شکر ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور بنی اسرائیل کے لیے جب فرعون نے وہاں کی زمین بند کی پھر ان پر عذابات آئے، لہٰذا یہ 5 عذاب جن کا ذکر ہم نے پچھلے جمعہ سنا، مفسرین کی اختلاف روایات کے سبب یا تو ایک مہینے کے بعد یا ایک سال کے بعد یا 10 سال یا 20 سال کے اندر، لیکن اب اس کے بعد جو سب سے بڑا عذاب آیا جو نہ ٹلا وہ ہے گھر کے فرعون، یعنی گرد والا عذاب جس میں فرعون کو ڈبو دیا گیا، درد کر دیا گیا. اب جب اس عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ. فرماتا ہے اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر مصر سے نکل جائیں اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دیجئے، مجھے نہ ڈر ہوگا کہ فرعون آگے اور نہ ہی کسی چیز کا خوف و خطرہ. جب فرعون کی ہلاکت کا وقت قریب آیا اور مشیت الہی نے چاہا کہ اب فرعون کو غرق کر دیا جائے، یہ آخری عذاب جس پر آنا تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی. موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم کہلاتے ہیں اللہ کے، جس سے اللہ تعالیٰ براہ راست کلام فرماتا تھا، لیکن یہ کلام صرف کوئی طور پر وادی ایمن میں ہوا کرتا تھا بلا واسطہ، اور پھر اس کے علاوہ جب بھی کوئی کلام ہوتا اللہ کی طرف سے وحی آتی تو وہ واسطہ جبریل علیہ السلام کے، کیونکہ جبریل السلام کا کام ہی یہی ہے، وہ تمام انبیاء مرسلین کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر گیا. تمام رسولوں تمام فرشتوں کے رسول اور سردار ہے، تمام رسولوں اور نبیوں کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے وحی اور پیغام لانا ان کا کام. تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آیا کرتے تھے. یہاں پر وہی مراد کہ وہی یعنی حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ جو ہے تو ملک مصر کو چھوڑ دیجیے اور اپنے ماننے والوں کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے راتوں رات جو ہے تو نکل جائیے، کسی چیز کا خوف اور خطرہ نہ کیجیے. چونکہ یہاں پر فرمایا گیا برکت ہو گئی، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا ہے، وحی صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے خاص ہے.
فی زمانہ قادیانی جو مرزا غلام علی قادیانی کے ماننے والے ہیں، وہ اس مرزے کو معاذ اللہ نبی ٹھہراتے ہیں اور اس پر وحی کا نزول مانتے ہیں، اس لیے لوگ ہمارے نزدیک معافی۔ اب یہاں پر فرمایا اسرا، یعنی رات کے وقت میں انہیں لے کر کے چڑھے۔ اس میں چند حکمتیں ہیں تاکہ سفری منصوبہ پوشیدہ رہے۔ دوسرا یہ کہ وقت سے پہلے دشمن کو پتہ نہ چلے، اور یہ کہ خود بنی اسرائیل اتنی عرصے کی غلامی کے سبب مستل ہو چکے تھے، اس لیے دن میں کوئی حرکت کرنے سے، ادھر ادھر آنے جانے کی ہجرت کرنے سے وہ لوگ ڈرتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ معاملہ خفیہ طور پر جو ہے تو کسی طرح سے ہو جائے، لہٰذا دن کی روشنی میں کئی طرح کی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی تھی۔ مثلا ہر شخص کی موجودگی میں بھیڑ بھاڑ کا خطرہ ہو سکتا تھا، چلنے میں جو ہے تو سست رفتاری آ سکتی تھی، قبطی لوگ جو ہے فرعونی ان سے پوچھ سکتے تھے کہ کہاں جا رہے ہو، لہٰذا فرعون کی اطلاع ہو سکتی تھی، گرفتاری ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ کوئی بھی قبطی ان کو روک سکتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ غلام سمجھتے تھے، تو کبھی بھی ان کو وہ اپنی خدمت کے لیے روک سکتے تھے، لہٰذا اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ رات کے وقت میں بنی اسرائیل کو لے کر کے فرمایا کہ عبادی میرے بندوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کر فرمایا، چونکہ اس وقت بنی اسرائیل جو ہے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے تھے، اس لیے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے جلوگر ہوئے اور ان کے سامنے احکام الہی کو پیش کیا تو انہوں نے فوراً ان کو قبول کر لیا، اور وہ اس وقت تقویٰ و طہارت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے قوانین پر وہ عمل پیرا تھے، اس لیے اس وقت شریعت کے پابند اور مطابق شریعت ہونے کے سبب سے نیک مسلمان تھے، مومن تھے، ایمان والے تھے اور متقی اور پرہیزگار تھے، اس لیے اللہ نے بھی عبادی ہی فرمایا میرے بندوں کو لے کر کے چلو۔ تو لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو بندہ خدا کی طرف چھوٹتا ہے، اور جب خدا کی طرف چھوٹتا ہے، رب کی طرف چل کر کے آتا ہے تو رب کی رحمتیں بھی بڑھ کر کے اس کی طرف آتا ہے۔ بندہ ایک قدم بڑھتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے تم میری طرف ایک قدم بڑھا، میری رحمت 10 قدم چل کر کے تیری طرف آئے۔ بنی اسرائیل جو ہے تو رب کی طرف جب بڑھے اور انہوں نے احکام الہی کی پاسداری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس خطاب کے ساتھ، اس خطاب محمدانہ، خطاب رحمانہ، خطاب الفتانہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد کیا اپنی عبادی میرے بندے، لہٰذا فرمایا کہ انہیں جو ہے تو یہاں سے لے کر کے چلو۔ اب چونکہ فلسطین کی طرف جو ہے تو وہاں 2 دریا تھے، ایک دریائے نیل اور ایک دریائے کلثوم، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ دریا اختیار کرو یا وہ راستہ جو خشکی کی طرف اور صاف کھلا ہوا اور ویران ہو، یعنی فلسطین کی طرف مصر سے جانے والے 2 راستے تھے، ایک ان کے شام کی طرف سے، مگر اس راستے میں جگہ جگہ فرعون کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے، لہٰذا وہاں رات دن پہرا ہوتا، وہاں سے آنے جانے میں پوچھ ہو سکتی تھی، پوچھ میں پوچھ تاچھ میں وقت لگ سکتا تھا، فرعون میں اطلاع ہو سکتی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دریائی راستہ اختیار کرو تاکہ صبح ہونے تک کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ ہی نہ لگے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں اور وہاں مخبری ہو سکے، اور دوپہر کے وقت سے پہلے یا دوپہر تک کم از کم یہ لوگ جو ہے تو دریا پار کر چکے ہو اور دریا سے جو یہ لوگ پار جا چکے ہو، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے یہ وحی آئی اور یہ حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر کے چلے، تو موسیٰ علیہ السلام نے 3 دن پہلے یہ اعلان کروا دیا اور تمام بنی اسرائیل کو جو ہے اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ 3 دن کے بعد مغرب کے بعد جو ہے تو مصر سے روانگی ہو، یعنی تمام لوگ جو ہے تو کسی ایک جگہ پر خفیہ طور پر جمع ہو جائے اور اس بات کو راز ہی رکھا جائے، اس بات کو ظاہر نہ کیا جائے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، تو کوئی بھی شخص کسی سے نہ کہے، رازدارانہ طور پر جو ہے تو تمام لوگ کسی ایک جگہ پر جمع ہو جائے اور پھر وہاں سے ہم لوگ جو ہے تو سفر کا آغاز کریں گے، لہٰذا آپ نے یہ بتا دیا کہ اس کے اندر جو ہے تو 20 سال
کی عمر سے زائد اور 60 سال کی عمر سے کم لوگ ہی جو ہے تو اس میں شرکت کر سکتے ہیں، جن کی عمر 20 سال سے زیادہ کی ہے اور 60 سال سے اندر کی، وہی لوگ جو ہے تو اس سفر میں یا اس ہجرت میں جو ہے تو ساتھ میں رہے. کیونکہ اگر کبھی چھوٹے یا تو ایسے لوگ جو معذور ہو، بیمار ہو یا 60 سال کے اوپر کے ہو یا کم عمر میں ہو، تو ان کو لے جانے میں ڈر یہ تھا کہ ان کی وجہ سے قافلہ آہستہ آہستہ چلے گا یا پھر ان لوگوں کو گھسیٹ کر کے لے جانا پڑے گا. اگر درمیان میں فوج آ گئی اور بھاگنا دوڑنا پڑا تو ان کے لیے مصیبتیں اور مشکلیں کھڑی ہو جائے گی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت جو ہے تو یہ قید لگا دی. لہٰذا ہجرت کے چند احکام ہوا کرتے. جب کفاروں کا غلبہ کسی ملک میں ہو اور وہاں پر اسلامی سلطنت قائم نہ ہو، وہاں شعار اسلام نہ ہو اور کافر حربی وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہو. یاد رہے ہمارا جو ہندوستان ہے، ملک ہندوستان اس میں نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارا ملک ہندوستان جو ہے یہ دارالاسلام اور یہ مسئلہ دارالحرب کے لیے جہاں نرے کافر ہو، جہاں اسلام کی حکومت ہو. اسلام یہاں پر ہندوستان میں اسلامی حکومت رہ چکی ہے اور آج بھی اسلامی شعار یہاں قائم ہے. الحمدللہ کہ ہم یہاں جمعہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہیں. وہ ممالک کہ جہاں پر اسلامی قوانین پر آپ عمل نہیں کر سکتے اور جہاں پر کفاروں کا غلبہ ہے اور مسلمانوں کو سخت اذیت دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو وہاں کے لیے حکم ہے کہ مسلمان ہجرت کر جائیں، وہ ہجرت کریں. لہٰذا ہجرت کا حکم بھی ان لوگوں کو ہے کہ جو صحیح مسالک و تندرست کو ہم ہجرت کریں، وہ جو ہے تو سفر ہجرت اختیار کرے، اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور ملک میں کسی اور خطے میں جا کر کے جو ہے تو بسے، وہاں اپنی زندگی جو ہے تو بسر کرے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ حالات ہو. جب اسلام کا دور آیا، اسلام جب بڑھنے لگا، مسلمان اسلام کو قبول کرنے لگے، تو کفار و مشرکین کے لیے بات بڑی ناگوار ہو سکی اور انہوں نے مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. جو مسلمان ایمان لاتا اس کو یہ مارتے، سزائیں دیتے، طرح طرح کی اذیت دیتے. یہاں تک کہ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ جن کو جب آپ نے ایمان قبول کیا تو ابو لہب ابو جہل نے مردود نے آپ کے مقام مخصوص پر نیزہ مار کر آپ کو شہید کر دیا. لہٰذا صحابہ کرام نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا عزم کیا، رسول اسلام کیا، رسول اسلام نے ان کو ہجرت کا حکم دیا. سب سے پہلی ہجرت جو اسلام میں ہوئی وہ مکہ المکرمہ سے حبشہ کی جاتی. مسلمان جو بھی ایمان لاتا وہ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتا، یہاں تک کہ حبشہ میں مسلمانوں کی ایک تعداد اچھی جمع ہو گئی. جب کفار و مشرکین کو یہ خبر ہوئی کہ مسلمان جو ہے تو وہاں جا کر کے پناہ لے رہے ہیں، حبشہ میں رہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے چند معتمد لوگوں کو حبشہ میں بھیجا اور شاہ حبش سے وہاں کے بادشاہ سے یہ کہا کہ ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اس لیے کہ ہمارے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے انہوں نے بغاوت کی. چونکہ وہ بادشاہ سوچ بوجھ رکھتا تھا، اس نے مسلمانوں کو بلایا اور مسلمانوں سے اس نے اس معاملے میں پوچھا. اس وقت مسلمانوں نے اپنا موقوف اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ ہمارا موقوف کیا ہے اور یہاں وہاں ہمارے ساتھ کیا. جب سارے حالات اس نے سنے تو اس نے مسلمانوں کو مکہ واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور مسلمانوں کو حبشہ میں رہنے کی اجازت دی. بہرحال یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام پر بھی یہ حالات آئے. جب حضور علیہ السلام کے قتل کی سازش رچی گئی تو اللہ نے اپنے محبوب سے حکم دیا کہ محبوب آپ بھی ہجرت کر جائیں. آقا کریم علیہ السلام مکہ سے سرکار علیہ السلام نے بھی رات میں ہجرت کروائی. بات یہ ہے کہ صبح کے قریب سرکار نے ہجرت کروائی. رات کی رات گزر چکی تھی یا رات کا ایک پہر گزر چکا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے ہجرت کروائی. لہٰذا ہجرت کرنا کافروں کے ظلم و ستم سے یا ان کے ملک سے نکل کر دارالاسلام کی طرف جانا، اپنے وطن کو چھوڑنا، یہ بہت بڑا کارنامہ، بہت اہم چیز ہے. ہر انسان کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے شہر سے، اپنے گاؤں سے محبت ہوتی ہے. جہاں وہ رہتا ہے اس کو لگاؤ ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کی خاطر اس کو چھوڑ دینا، لیکن اسلام نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب عمل ہے. اس لیے
لیے ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر عظیم تیار کیا، بڑا ثواب ہے کہ جو لوگ ہجرت کر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس انسان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اگرچہ کسی کی روزی میں برکت نہ ہو، یا جس گاؤں میں ملک میں شہر میں رہ رہا ہے وہاں پر اس کی روزی تنگ ہو جائے، اس کو روزی کے اسباب نہ کھلے، تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرے ملک، دوسرے گاؤں میں، دوسرے شہر میں یا دوسری جگہ چلا جائے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو کھول دے۔ اس لیے کہ بندہ جس ملک میں، جس گاؤں میں رہتا ہے، اس کو وہاں سے محبت ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس کو چھوڑتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب وہ چھوڑ کر کے دوسری طرف جاتا ہے تو اپنے ملک کو، اپنے گاؤں کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جب وہ ایسی جگہ، نئی جگہ پر پہنچتا ہے جہاں اجنبی ہوتا ہے، وہاں اس کا کوئی مساوی ہاتھ نہیں ہوتا، تو اللہ کی رحمت اس کی دستگیری بتاتی ہے۔ اللہ کو ٹوٹے ہوئے دل بڑے پسند آتے ہیں جب بندہ اس حال میں ہو کہ اس کے ماں باپ انتقال کر چکے ہو، وہ یتیم ہو، بندہ اس حال میں ہو کہ وہ مظلوم ہو، بندہ اس حال میں ہو کہ وہ بے سہارا ہو، بندہ اس حال میں ہو کہ اس کی روزی کم ہو، اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ پہلے سنتا اور ان پر درد فرماتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات ہجرت کر جائیں، لہٰذا آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ 20 سال سے کم زیادہ عمر کے لوگ، 60 سال سے جو تو کم تھے، یہی لوگ جو ہے تو سفر میں رہے، باقی لوگ جو ہے وہ ان کو ہجرت کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب مصر کی جو بنی اسرائیل کی جو عورتیں تھیں، انہوں نے ایک تدبیر یہ لگائی کہ کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ ویسے بھی عورتوں کا معاملہ تو بڑا عجیب ہوتا ہے، ان کے یہاں کوئی بات ٹھہرتی نہیں ہے، عورت لڑکی کا روزہ، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کی عورتوں نے اس بات کو ضبط کیا اور انہوں نے یہ چاہا کہ قبطی عورتوں کو، فرعونی عورتوں کو اس بات کی خبر نہ ہو، اس لیے انہوں نے ایک تدبیر یہ کی کہ ان کے پاس جا کر کے کہنے لگی کہ کل ہمارے ایک کھانا بےپلا جگہ شادی ہے، ہمیں وہاں جانا ہے، تو اپنے زیور ہم کو اتار، چونکہ اس سے پہلے بھی وہ اگر کسی شادی کی تقریب میں جاتے، کسی خوشی کی تقریب میں جاتی، تو وہ فرعونی عورتوں سے زیور بطور ادھار لے لیا کرتی اور بعد میں واپس آ کر کے کو دے دیا کرتی، لہٰذا اس طرح کو اعتماد رہتا تھا۔ تو اس طرح سے انہوں نے چاہا کہ یہ راز فاش نہ ہو اور ان لوگوں کو ہمارے جانے کی خبر نہ ہو، اس لیے ان عورتوں نے یہ تدبیر لگائی اور فرعونی عورتوں کے پاس جا کر کے ان سے کہا کہ کل ہمیں شادی میں شرکت کرنی ہے تو ہمیں اپنے زیور دیں۔ انہوں نے کافی تعداد میں زیور دیے، انہوں نے زیور لیے اور چل دیے۔ آگے چل کے انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہی وہ زیور تھے، یہی وہ سونا اور چاندی تھا جس کو پگھلا کر کے سامری نے بچھڑا بنا کر کے بنی اسرائیل کو اسی کی عبادت پر لگا کر انہیں شرک میں مبتلا کیا۔ بہرحال اس وقت ان عورتوں نے وہ تمام زیور ان سے لیے اور رات کے وقت میں انہوں نے اپنا سفر جو ہے تو شروع کیا، لہٰذا ادھر جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا نکل گئے۔ جب صبح کو ادھر بازار نہیں کھلے اور بازاروں میں جھاڑ پوچھ نہیں ہوئی اور دکانیں نہیں کھلی، تو اب فرعونیوں کو تشویش ہونے لگی کہ آخر یہ لوگ آئے کیوں نہیں اب تک، یہ گئے کہاں، لہٰذا بہرحال ان کا جو ہے تو اس معاملے پر آپس میں فرعون کے دربار میں گفتگو ہونے لگی، اس کو میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ بہرحال تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے تو جب مصر سے چلے، چونکہ مصر میں 2 دریا ہیں، ایک ہے دریائے نیل اور ایک ہے دریائے کلثوم۔ دریائے نیل جو ہے تو یہ جو ہے تو یہ وہ دریا ہے کہ جس کی ایک نہر نکل کر فرعون کے دربار کے نیچے سے ہو کر کے گزرتی ہے۔ اسی دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچپن میں آپ کو ڈالا تھا اور اسی سے پڑھ کر کے آپ جب فرعون کے گھر پہنچے تھے تو وہیں پر جو ہے آپ کی پرورش ہوئی تھی، لہٰذا اس بات پر ہوا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر کے دریائے کلثوم کی طرف سے آتا ہے۔ اس وقت دریائے نیل نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور یہاں پر دریائے کلثوم نے پوری قوم کی حفاظت کی، چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا دریا تھا۔ اب جب راستے سے گزرنے لگے تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رات ہی کا وقت تھا، بعض کے نزدیک یہ کرتے ہیں کہ راجب قول یہ کہ رات کا وقت تھا۔ رات میں جب ایک ایسے مقام سے آپ گزرے یا بہت قریب تھے کہ دریا کے پاس پہنچ جاتے تو وہاں سے سواریوں کے رخ موڑ گئے اور ان کی جو سواریاں تھی واپس مصر کی طرف آنے لگی، یا ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ سب کے سب راستہ بھول گئے اور بھٹک گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کیفیت کو دیکھا تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا
دعا کی کہ مولا کریم یہ معاملہ کیا ہے، ان سواریوں کے رخ کیوں مڑ گئے، ہم راستہ کیوں بھٹک گئے تھے؟ تو فرمایا تھا کہ نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا، تو مولا کریم تیری طرف سے تو یہ ہمیں جو ہے تو بشارت دی گئی تھی کہ یہ راستہ ہم کیوں بھٹک گئے۔ رب کی طرف سے جواب آیا کہ تم اس مقام پر، اس جگہ پر ہو، اس کے مقام کے قریب ہو جہاں ہمارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، جہاں یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، لہٰذا ان کے قبر کو، ان کے جسد اقدس کو اس قبر سے نکال کر ان کے تابوت کو اپنے ساتھ لے کر کے مصر سے اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کون ہے کہ جس کو یوسف علیہ السلام کی مزار کی خبر ہے، کون جانتا ہے کہ ان کا جسد مبارک کہاں ہے؟ چونکہ جس وقت یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا تھا تو اس وقت ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت دریا کے کس پار والے لوگ وہ چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو ہماری طرف جو ہے تو ان کی جو ہے تو قبر شریف بنائی جائے، ان کا مزار ہمارے یہاں پر، اور دریا کے اس پار والے چاہتے تھے کہ ان کا مزار ہمارے یہاں پر۔ لہٰذا جب آپس میں یہ معاملہ ہوا تو طے یہ ہوا کہ آپ کے مزار کو جو آپ کی قبر شریف جو ہے تو دریا کے بیچوں بیچ بنائی جائے تاکہ دونوں لوگ اس سے فیض حاصل کر سکیں۔ اب یہ عقیدہ کب کا ہے؟ یہ آج کا نہیں ہے بلکہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کا عقیدہ ہے کہ اس دور کے لوگ بھی، اس دور کے مسلمان بھی قبروں سے فیض حاصل کیا کرتے، نبیوں کے مزار سے فیض حاصل کرتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نبی کا مزار ہماری بستی میں بنے، اور وہ دوسرے چاہتے تھے کہ ان کا مزار ہماری بستی میں بنے۔ اخیر میں اتنا یہ ہوا کہ آپ کا جو مزار ہے وہ دریا کے بیچ میں رہے، آپ کی قبر شریف دریا کے بیچ میں رہے تاکہ دونوں طرف فیض ملتا رہے۔ اب جب اس دریا کے قریب یا وہاں قریب پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے کہ جو جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر شریف کہاں ہے، اس کا اصل پتہ کسے؟ اب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کون جانتا ہے، چونکہ کافی عرصہ گزر چکا تھا یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کئی لمبا عرصہ چونکہ بیت چکا تھا، اس دور کے لوگوں کو زیادہ خبر بھی نہیں تھی۔ کسی نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو جانتی ہے، اسے پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو بلایا جائے۔ اب ایک روایت کے مطابق وہ عورت اسی کا ہفتے میں تھی اور ایک روایت کے مطابق وہ مصر میں تھی، لہٰذا ایک آدمی کو بلایا گیا اور اس بوڑھی عورت کو، اس بوڑھی خاتون کو بلایا گیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ جانتی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں کہ آپ کی قبر شریف کہاں ہے۔ کہا ہمیں بتاؤ کہ آپ کا مزار کہاں ہے۔ کہا کہ پہلے میری 3 شرطیں ہیں، ایک روایت میں 3 شرطیں آئی ہیں اور ایک روایت میں ایک ہی شرط کا ذکر۔ اس نے کہا میری 3 شرطیں، پہلی ہے کہ میں پوری جواب ہو جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اسی وقت جواب ہو۔ کہا میں اندھی ہوں، میری آنکھ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس کی آنکھیں بھی واپس آ۔ اس نے کہا کہ میری تیسری شرط یہ ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نہیں، تو اس کے علاوہ کوئی اور بات کر۔ کہنے لگی نہیں میں تو یہی چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بار بار اسے ٹالتے رہے لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ نہیں میں چاہتی یہی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اس شرط کو پورا کروں گے تو بتاؤں گی کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، حکم آیا کہ یوسف موسیٰ یہ جو کہتی ہے اسے دے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ جنت میں اگر تمہارے ساتھ رہے گی تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ جو مانگ رہی ہے اسے عطا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ عرضی بھی قبول فرمانے کہا ٹھیک ہے جنت میں تو میرے ساتھ رہے۔ اب یہاں رک کر چند باتیں عرض کریں۔ وہ پوری اور تو بڑی سیالی، بڑی ہوشیار کہ اس نے نبی سے جو ہے تو جنت بھی مانگی، جوانی بھی مانگی، آنکھیں بھی مانگی اور جنت میں نبی کا پڑوس بھی مانگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، ہجرت کی آج سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کا مقام ایک ایسی بستی سے ہوا کہ جہاں لوگ بہت کم تھے، ایک ہی گھر تھا یا کچھ گھر تھے، وہاں ایک بوڑھی عورت اس گھر میں رہتی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام جب اس گھر کے قریب سے گزرے تو حضور نے اس بوڑھی عورت کی یہاں قیام کیا۔ اس بوڑھی عورت کے پاس ایک دمبی تھی، یعنی ایک چھوٹی سی گائے کی بچیاں تھی، اس نے اسی کو ذبح کر کے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ضیافت کی، ان کی مہمان نوازی۔
آپ علیہ السلام کو دعائیں دے کر کے وہاں سے چلے گئے. جب اسلام کا عروج ہوا اور وہ بوڑھی خاتون کو تک اسلام کی بات پہنچی تو ان کو سرکار اسلام کی بارگاہ میں مکہ میں حاضر ہوئی اور وہاں آ کر کے اس نے حضور کے دستے اقدس پر اس نے اس کے شوہر نے اسلام قبول کیا. حضور نے کہا کہ کیا تم نے مجھے پہچانا؟ کہا ہم نے پہچان لیا, آپ وہی ہے کہ جو فلاں وقت فلاں رات میں ہمارے گھر ٹھہرے تھے اور میں نے مہمان نوازی کی تھی. حضور نے فرمایا آج تم میری مہمان مانگ کیا مانگی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ 80 مجھ کو بکریاں دے دی جائے, 80 بکریاں. حضور علیہ السلام مسکرائے, 80 بکریاں اس کو دے دی اور کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی پوری عورت سے بھی زیادہ کم نہیں. وہ پوری تو بڑی شاطر تھی, بڑی عقل مند تھی, اس نے موسیٰ سے جنت مانگ لی, انہوں نے مجھ سے صرف 80 بکریاں مانگی. آقا کریم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ حضور اسلام کی بارگاہ میں حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ جو حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے, حضور کو وضو کرایا کرتے تھے, حضور کو ہمیشہ وضو کا پانی دیتے, حضور کو وضو کرایا کرتے تھے. ایک دن آقا کریم اسلام تہجد کے لیے بیدار ہوئے, حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی پیش کیا. حضور بڑے خوش ہوئے, فرمایا سل ربیعہ, ربیعہ مان کیا مانگتا ہے؟ اب اتنا بڑا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ یہ دعویٰ تو وہی کر سکتا ہے کہ جس کے اختیار میں ساری کائنات, ورنہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے مان کیا مانگتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے مانگنے والا تو کچھ بھی مانگے گا, تو اختیار میں ہوگا تبھی تو دیا جائے گا. تو حضور اپنا اختیار بتا رہے, حضور خود اپنا عقیدہ ظاہر کر رہے کہ اللہ نے ساری کائنات میرے اختیار میں دے رکھی. حضور کا عقیدہ ہے, یہ وہابی کا عقیدہ نہیں, نبی کا عقیدہ ہے. اور مانتے سچ ربیعہ مان, ربیعہ کیا مانتا ہے؟ حضرت ربیعہ کا عقیدہ دیکھو, صحابی کا عقیدہ دیکھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں, جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا میں نے قبول کیا, اس کے علاوہ اور کچھ مانگا. پتا چلا کہ صحابی کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی جنت بھی دیتے ہیں اور جنت میں اپنا پڑوس بھی عطا فرماتے ہیں. تبھی تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. مانیں گے, مانے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار من اللہ نہ حاجت اگر. اور فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضور میں اختیار ہے کہ جس کو جو چاہتے عطا کر دیتے. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. وہ مالک جنت ہے, جس کو چاہتے ہیں جنت عطا فرما دیتے. تو حضور نے بھی اپنا عقیدہ بتا دیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ مجھ کو اللہ نے ساری کائنات پر حکمرانی کی عطا فرمائی ہے اور ہر چیز پر اختیار کی عطا فرمایا ہے. صحابی کا بھی عقیدہ پتہ چل گیا کہ صحابی رسول نے حضور سے جنت مانگ کر بتا دیا کہ نبی جنت بھی دیتے ہیں. کسی نے یہ نہیں, حضور نے یہ نہیں کہا کہ ربیعہ یہ شرک ہے, جاؤ خدا سے مانگو. غیر نبی سے مانگنا شرک ہے. مجھ سے جنت مانگتے ہو, جنت خدا کی ہے, خدا سے مانگو, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, عبادت کرو, اللہ سے مانگو. بلکہ حضور نے فرمایا میں نے قبول کر لیا. حضور نے بھی اپنا عقیدہ ظاہر کر دیا اور صحابی نے بھی اپنا عقیدہ بتا دیا کہ نبی سے مانگنا جائز ہے. اور نبی نے بھی دے کر بتا دیا کہ میں انما انا قاسم ہوں, میں اللہ کی طرف سے ہر چیز کو عطا کرنے والا ہوں. یہی معاملہ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس بوڑھی عورت نے کہا کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں, تو یہ بھی کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا شرک کر رہی ہے, یہ شرک ہے. یہ وہابی کا عقیدہ ہے نا, آج کل کے وہابی کہتے ہیں کہ نبی سے مانگنا شرک ہے, نبی کچھ نہیں دے سکتے, وہ مالک و مختار نہیں ہے, کسی بات کا اختیار نہیں ہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بھی واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جب اس بوڑھی عورت نے جنت کا سوال کیا تو آپ نے انکار نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ میں جنت نہیں دے سکتا, بلکہ آپ اس کو اس لیے ٹالنا چاہتے تھے کہ اس کے وجہ دوسرا جو سوال تھا وہ بہت بڑا تھا, ابھی اس کے عمل اس لائق نہ تھے. لیکن دیکھو نبی کا اختیار بھی کتنا ہوتا ہے, نبی کو پاور کتنا ہوتا ہے. اس عورت نے, اس بوڑھی خاتون نے جب رب لگائی اور یہی ضد باندھ لی کہ نہیں جنت بھی دوں گی, تو رب کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ جو مانگتی ہے وہ دے. تو رب نے بھی ظاہر فرما دیا کہ یہ عقیدہ شرک نہیں ہے. اگر یہ نبی سے مانگنے کا عقیدہ شرک ہوتا تو خدا کی طرف سے وہی نہ آتی بلکہ انعام آتا,
ولیوں سے مانگنا شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ بندے ہیں جو خدا کے رحمت کے دروازے ہیں. اس لیے کہ جب کوئی انسان بھیک دینے کے لیے آتا ہے تو وہ دروازے سے دیتا ہے. ہمارے گھر کا جب کوئی بھیک مانگنے کے لیے آئے گا تو وہ کہاں دروازے کے باہر سے بھی مانگے گا، وہی سے نا کہ گھر میں آ کر کے بھی مانگے، تو دروازے کے باہر سے آواز لگائے گا. لہٰذا ہمیں بھی جب دینا ہوگا تو دروازے میں جا کر کے دیں. یہ انبیاء اولیاء خدا کی رحمت کے دروازے ہیں. اب جو ان کے یہاں گہار لگائے، جو خدا سے مانگے، اللہ ان سب کو انہی نبیوں کے واسطے وسیلے سے عطا فرمائے. اسی لیے انہوں نے فرمایا انما انا قاسم، بے شک اللہ دیتا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. تو گویا کہ ان نیک بندوں سے مانگنا شرک. اس بوڑھی عورت نے کہا کہ موسیٰ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں. اللہ نے بھی اوپر سے جو ہے تو حکم نازل فرما دیا کہ ٹھیک ہے یہ جو مانگتی ہے اس کو دے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی وہ عرضی بھی قبول کہا ٹھیک، لہٰذا اس کو جنت بھی دے دی. کہا کہ اب بتا کہ یوسف علیہ السلام کا مزار تھا. وہ آپ کو ایک جگہ پر لے گئی، کہا کہ اس جگہ پر خدائی کے کروائیے یعنی بڑی مزار ہے. لہٰذا اس جگہ پر خدائی ہونے لگے. ایک روایت کے مطابق یوں کہ وہ رات بڑی کالی رات، اماوس کی رات تھی. بعض کے نزدیک یوں ہے کہ وہ رات جو ہے تو چاندنی رات، بہرحال اختلاف روایت. اس رات جب خدائی میں دیر ہونے لگی اور ڈر تھا کہ فرعون کا لشکر آ جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ وقت کو روک دے. فرماتے ہیں مفسرین کہ ایک وہ وقت تھا کہ کائنات کو ٹھہرا دیا اور اس چاند کی روشنی میں بعض روایت کے مطابق یوں کہ جب یوسف علیہ السلام کا مزار جیسے ہی ظاہر ہوا ہر طرف روشنی پھیلی. بعض روایتوں کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تو اپنے دستے دوار کو جو اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا یدے کیسا کام اسے جو ہے تو ظاہر فرمایا اور اس کی روشنی پہ خدائی کر کے یوسف علیہ السلام کے مزار پاک کو لے کر نکالا. مزار سے آپ کے جسد انور کو نکالا گیا. جب آپ کا جسد مبارک نکالا گیا، تابوت نکالا گیا، اس سے خوشبو اور روشنی پھیل گئی. جو کہتے ہیں نا کہ نبی مر کر مٹی میں مل جاتے، وہ آج کا عقیدہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ کوئی امام احمد رضا کے گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں، اس سے کوئی بریلیوں کی کوئی بڑائی کی بات نہیں بتا رہا ہوں. یہ قرآن ہے. قرآن جو رب کائنات تھے آج سے صدیوں پہلے بیت جانے والے واقعات اس میں بیان کیا. تو رب نے فرمایا کہ اس وقت خود خدا نے حکم دیا کہ میرے نبی یوسف کے قبر کو ان قبر سے ان کے جسد کو نکال کر ان کے تابوت کو نکال کر اپنے ساتھ لے جاؤ. اگر نبی مر کر مٹی میں مل جاتے تو خدا حکم ہی نہ دیتا. رب نے حکم دیا کہ موسیٰ میرے نبی یوسف کے جسم کو نکالو. جب جسم پاک نکالا گیا تو خوشبو ہر طرف پھیل گئی، روشنی اس قدر کہ اس روشنی میں بنی اسرائیل نے اپنا سفر طے کر سب نے آپ یوسف علیہ السلام کی زیارت کی. تو پتہ چلا انبیاء مرتے نہیں ہیں، اللہ والے مرتے نہیں ہیں، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلے گا. یہ زندہ ہو کے اسی عالم فرمایا تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ میرے چشمے عالم سے چھو جا رہے ہیں. کیونکہ آج کے عقیدے نہیں ہیں بلکہ یہ صدیوں پرانے عقیدے ہیں، یہ پچھلی امتوں کے بھی عقیدے ہیں. یہ خود رب کائنات کی عقیدوں کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی ہوئی ہے. یہ انبیاء کے عقیدے ہیں، یہ پچھلے امت کے مومنوں کے عقیدے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت یوسف نبی علیہ السلام کے جسد مبارک کو نکال لیا اور پھر اس تابوت کو لے کر کے ان لوگوں نے جو اپنا آگے کا سفر طے کیا. اب درمیان میں کیا واقعات آئے اور پھر کس طریقے سے فرعون کو خبر ہوئی اور اس نے آ کر کے حملہ کیا، وہ سارے اور کس طریقے سے غرق ہوا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میں جو تو آئندہ ہفتے بیان کروں. یہاں پر چند ایک باتیں اور ہے ضروری، آپ اس کو بھی سماعت کریں. جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے، جہاں انبیاء اولیاء صلحاء ہوتے، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوتا. جہاں پر اللہ کے نیک بندے ہوں، جن بستیوں میں، جن گاؤں میں، جن علاقوں میں اللہ کے نیک بندے بستے ہیں، ان کے مزار ہوتے ہیں، وہاں پر اللہ کا عذاب نہیں ہوتا. یہ اس بات کی روشن دلیل. اس لیے کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر میں تھے، فرعون پر عذاب عتابی ہوا. جو عذاب تھا وہ عتابی تھا، یعنی کہ ڈرانے کے طور پر، عتاب کے طور پر، دھمکانے کے طور پر ایک عذاب آتا تھا اور 1 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے کفر مہلت دی جاتی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ٹل جاتا.
جب تک موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر میں رہے فرعونیوں پر آنے والے عذاب ٹلتے رہے، لیکن جب اللہ نے ارادہ فرما لیا اور رب نے چاہا کہ اب فرعون کو غرق کر دیا جائے، فرعون کو ڈبو دیا جائے، تو اللہ نے ایمان والوں کو کافروں سے جدا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب بنی اسرائیل کو تمام اہل ایمان کو لے کر کے آپ مصر سے نکل جائیے، اس لیے کہ فرعون پر عذاب آنے والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو لے کر کے چلے۔ اب وہ بنی اسرائیل جو مومن تو تھے لیکن معذور تھے، بیمار تھے، عمر میں زیادہ تھے، وہ چل نہیں سکتے تھے، ان کو موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی اجازت نہیں دی، وہ مصر میں ٹھہرے۔ اب جب یہ مومن مصر میں رہ گئے تو رب کی رحمت نے پھر روانہ نہ کیا کہ فرعون پر یہاں عذاب اتارا۔ اس لیے رب نے انتظام یہ کیا کہ فرعونیوں کو مصر سے نکالا، فرعونیوں کو مصر سے باہر نکالا گیا، فرعون اور اس کا پورا لشکر مصر سے باہر آیا، کیونکہ عذاب دریا میں آنے والا تھا، ان کو غرق اللہ دریا میں کرنے والا تھا، کلثوم میں ڈبونے والا تھا۔ اب پہلے کلثوم میں یوسف علیہ السلام کا مذاق، اس لیے وہاں عذاب نہیں آ سکتا تھا، اس لیے اللہ نے صدیوں پہلے یہ انتظام فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے وصال سے پہلے وصیت فرما دی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت فرما دی کہ میرے جو ہے تو لاش، میری جو جسم ہے اس کو جو ہے تو دریائے نیل سے نکال کر کے بنی اسرائیل کو کہا کہ جب تم لوگ مصر سے نکلو گے تب میرا تابوت، میرا جو ہے تو جسد اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ اب دیکھیے کون کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام۔ اب کم کہہ رہے ہیں؟ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں، اپنے زمانے کے ایمان والوں سے، کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلی بتا چکا ہوں، بنی بولتے اولاد کو، اور اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور یہ تمام کے تمام یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، 12 بیٹوں سے 12 خاندان، 12 خاندانوں کے 12 قبیلے، اور یہ اتنے بڑے کہ مصر میں یہی پورے کے پورے تھے۔ تو یہ سب کے سب تھے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جو یوسف علیہ السلام، لہٰذا یوسف علیہ السلام نے ان کو وصیت کی کہ ایک وقت دیکھو نبی کا علم غیب دیکھو، یہ کہتے ہیں نا وہابی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا، نبی کو پیچھے کی خبر نہیں ہوتی ہے، وہابی کا عقیدہ ہے۔ لیکن نبی کا عقیدہ دیکھو، نبی خود بتا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل سن لو، ایک وقت آئے گا کہ جب تم پر مصر میں رہنا جو مشکل ہو جائے گا، اور تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب مصر سے نکلو گے اس وقت میرے جسد کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے جاؤ۔ یہ کون ہے؟ نبی کا عقیدہ وہ خود بتا رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے پہلی وصیت کر دی تھی کہ میرے جو جسم کو اپنے ساتھ لے کر کے تم مصر سے چلے جاؤ۔ لہٰذا اس دریا میں عذاب آنے والا تھا، تو اللہ نے انتظام پہلے ہی کر دیا، یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی وصیت کر دی، لہٰذا یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو دریا سے نکال دیا گیا تاکہ جب وہاں پر عذاب آئے تو اس وقت پھر ٹلنے والی کوئی صورت نہ رہے، بچنے والی کوئی صورت ہی نہ رہے، اس لیے کہ اب تک فرعون بچتا رہا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے، وہ بنی اسرائیل جو مصر میں رہ گئے ان کے وجہ سے اللہ نے ان کو باہر نکالا۔ دریا میں کر ہو رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے مزار کو باہر سے نکال دیا، آپ کے جسم پاک کو نکال لیا تاکہ فرعون مکمل طور پر غرق ہو جائے۔ اور اس کے رب کا جب واقعہ آئے گا تب بتاؤں گا کہ اس وقت اس نے جب رب کو پکارا تو کیا ہوا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام بتاؤں کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر اس کا فتویٰ اس کے سامنے کر تو فتویٰ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یوسف علیہ السلام فرعون کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے آپ نے کیا سوال کیا اور اس سے جواب لکھ کر کے لے لیا، اور پھر جب فرعون ڈوبنے لگا تو وہی چیز کے سامنے کر۔ تو لہٰذا اب فرعون کی مکمل غرق کر چکے وقت آ چکا تھا، تو رب تعالیٰ نے سارے انتظامات کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام تمام بنی اسرائیل بھی نکل گئے، اس کو کسی طرح دریا تک کھینچ کر لانا، وہ تدبیر کے اللہ نے وہ کیسی ہوئی چلو آئندہ پہ بیان کروں گا۔ تو لہٰذا بیان بتانا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی موجودگی میں عذاب نہیں پاتا۔ جہاں انبیاء اولیاء کے مزار ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں اترتے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ہلاک برباد کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے نیک بندوں کو وہاں سے نکال کر کے لے جاتا ہے۔ جتنی قومیں ہلاک یا تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لے ان کے اندر نیک بندے موجود ہیں، پہلے نیکوں کو نکال کے، جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میری امت
چلنے پہلے ملک یمن کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جو مومنوں کی بغلوں سے ہو کر گزر جائے گی. تمام ایمان والے انتقال کر جائیں گے اور صرف نرے کافر زمین پر بچیں گے. اور وہ اس طریقے سے خرافات میں واہیات میں مبتلا ہونے کے اچانک ان پر قیامت آ پڑی. تو جب تک ایک بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا زندہ ہے قیامت نہیں آ سکتی. ایک مسلمان کی شان یہ، لیکن ہم اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں. رب نے فرمایا محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ جب تک آپ ان میں ہے میں ان پر عذاب ہوں. آج تک اس امت پر عذاب نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور ہم میں ہے اور جلوہ فرما ہے، زندہ ہے، اسی لیے عذاب ٹل رہے. ان کا کرم ہے کہ عذاب ٹل رہے. حضور کا ایسا کرم کہ حضور نے اس امت کو ایسے ایسے اولیاء عطا فرما دیے کہ جب تک یہ اللہ والے ہم میں ہے ہم پر سے عذاب ٹل رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز کو بھیج دیا. صرف اجمیر کا والی نہیں بنایا، صرف راجستھان کا والی نہیں بنایا، بلکہ ان کو فرمایا کہ وعلیکم السلام یا شیخ الہند فرما. پورے ہندوستان کا والی بنایا، پورے ہند کا بادشاہ بنایا، پورے ہند کی سلطنت حضرت غریب نواز کو عطا کر دی. پوری رعایت غریب نواز کی ہے. اور جب تک غریب نواز ہم میں ہے خدا کی قسم عذاب نہیں اتر سکتا. یہ لاکھ چاہے کفار کہ ہمیں اس ملک سے نکالتے ہیں ہرگز نہیں نکال سکتے، اس لیے کہ غریب نواز کا ہندوستان ہے. اس ملک کے والی ملک کے والی غریب نواز ہے. اور جب تک ولی بھی جو بادشاہ ہوتا ہے، جو سلطان ہوتا ہے، اس کی سلطنت بھی اسی وقت ہوتی ہے جب اس کی رعایا. جب رعایا ہی نہ ہو تو وہ سلطنت کس پہ کرے گا، بادشاہ حکومت کس پہ کرے گا. ارے خدا کی قسم اللہ نے اس غریب نواز کو اس ملک کا سلطان بنایا اور ہم جیسے غریبوں کو اننا چاہے تو والی ہم جیسے غریبوں کو ان کی رعایا بنا. تو جب تک ہم ہے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. غریب نواز ہماری مدد کے لیے تو ان کا مزار یہاں ہے. اسی لیے اسلام کا یہ قانون ہے کہ مسلمان کو دفنایا جاتا ہے، کچرا جلا دیا جاتا ہے اور خزانہ دبا دیا جاتا ہے. کچرا جلا دیا جاتا ہے. اب دیکھو کچرا گھر میں جاؤں ماروں بھی کروں ڈھانک زیادہ ہو گئی تو کچرا نکال کر کے جلا دیا جاتا ہے. لیکن جو خزانہ ہوتا ہے لوگ اس کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، دبا کر کے رکھتے ہیں تاکہ ضرورت کے وقت اس کو نکال دیا جائے. جب کورونا وائرس میں جتنا کچرا تھا وہ نکال کر کے جلا دیا اور الحمدللہ جتنے مسلمان ہیں ان کو اللہ نے دفنا ان کو کفن اور کفن عطا کر کے. میں نام نہیں لیتا، سمجھ لیجیے کچرا کون ہے، چلتا کون. یہ تو اسلام کا قانون ہے کہ مردوں کو دفن کیا جاتا ہے. وہ چیز بھی یہاں چلتے ہیں وہ کچرے ہیں جو جلا دیے جاتے ہیں. ہمارا خزانہ آج بھی ہندوستان میں دفن ہے، ہمارے غریب نواز آج بھی ہندوستان میں ہے. آج بھی اولیاء اللہ سے یہ زمین جو ہے معمور ہے. بڑے بڑے اولیاء اس زمین پر آرام فرمائے جن سے آج بھی فیض ملا ہے. آج بھی غریب نواز اگرچہ اپنی مزار میں آرام فرمائے لیکن یہ جو حکومتیں چل رہی ہیں یہ بھی انہی کی سبب سے چل رہی ہے. جس دن وہ چاہے یہ تختہ الٹ کر کے رکھے. جب خدا کا حکم ہوگا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، جب تک حکم نہیں تھا تب تک کہ مصر میں بنی اسرائیل جو ہے تو پریشانیاں برداشت کرتے رہے کیونکہ بنی اسرائیل کی بھی کچھ گناہ تھے جن کی سزا میں بھگتنی تھی. اس لیے اللہ نے ظالم حاکم کو رکھا. لیکن جب بنی اسرائیل نیک بن گئے، متقی بن گئے تو اللہ نے تختہ پلٹ دیا. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل جاؤ، بھی باقی میرے مندروں کو لے کر کے نکل جاؤ. اب فرعون کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے. مسلمانوں عبرت حاصل کرو اس واقعے سے. جب تک ہم گناہوں میں پڑے رہیں گے تب تک ہماری رہبری نہیں ہو سکتی. آج باقی دیوبندی کہتے ہیں کہ اگر ان بڑیوں کا اختیار ہے تو یہ کچھ کرتے کیوں نہیں، یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہمارے اعمال بد کی سزا ہے کہ ہم پر یہ ظالم حاکم مسلط ہے. جس دن مسلمان اپنے آپ کو سمجھ لیں گے اور رب کے حضور جھک جائیں گے وہ دن دور نہیں کہ رب انہی بندیوں کو حکم دے گا اور یہ تختہ الٹ دے. پھر دیکھا کہ حالات کیسے بدلے. پل بھر میں اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدلنے پر قدرت رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یہ وہ اولیاء اللہ ہے کہ جن کے ایک اشاروں پر جو کائنات کا رب ہو سکتا ہے. آج بھی ان کے مزاروں سے فیض ملتا ہے. آج بھی آپ جو 40 گاؤں چلے جائیں موسیٰ قاضی کے دربار سے کتنوں کو شفا ملتی ہے. کیچوشا شریف چلے جائیے وہاں سے کتنے جو بیماروں کو شفا ملتی ہے. بزرگان دین کے آثاروں پر چلے جائیے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، لوگ فیض پاتے ہیں. یہ جو شرک کی رٹ لگاتے ہیں یہ لوگ خود بے وقوف ہیں اور یہ کہیں سے فیض نہیں پاتے. تو فرض یہ
یہ واقعے سے یہ سبق دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ جہاں اللہ والے موجود ہو کیا تقریب مہدی سے بات رسول اسلام نے فرمایا کہ ملک شام میں 40 ابدال بیک وقت کریں، جب ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ اس کی جگہ کسی اور کو منتقل کر دے، اور جب تک یہ 40 ابدال ملک شام میں ان پر بارش برسائی جاتی، روزیاں اتاری جاتی ہیں، بلائیں ٹالی جاتی، تو یہ اللہ والے ہیں کہ جن کے سبب سے ہمیں سب کچھ ملا، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے روزی دی جاتی۔ آپ دیکھیں ہم اگر کسی کو نوکری پر رکھتے ہیں نا، اگر وہ ایک وقت کی بھی غیر حاضری کرے تو ہم فوراً اس کی پوچھ گچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر میں اگر کسی کو نوکر رکھے، اگر وہ ایک دن کام کرنے تو مجھ سے سختی سے پوچھتے کہاں چلا گیا، آج کی تیری تنخواہ کا ہے۔ جو لوگ گورنمنٹ سروس میں ہوتے ہیں اگر وہ چھٹیاں زائد دیتے ہیں تو ان کی بھی پیمنٹ جو کاٹے جاتی، لیکن رب کا کرم دیکھو، اس کا فضل دیکھو کہ بندے رات دن اس کی جو نافرمانیاں کرتے ہیں، اس نے جس نوکری کے لیے ہم کو رکھا، اس نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لوگوں تمہاری نوکری یہ ہے کہ میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، صرف میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، لیکن ہم اس کی بندگی کو چھوڑ بیٹھے ہیں، نمازوں کو چھوڑ بیٹھے ہیں، عبادات کو چھوڑ بیٹھے ہیں، پھر اس کا کرم دیکھو کہ ہم سے روزیاں نہیں ہوتی۔ آج نماز نہیں پڑھا تو آج جو ٹھیک ہے میں آج اس کو روزی نہیں دوں، رب نہیں، رب کی شان دیکھو، اس کا کرم دیکھو، بندوں کو اس کا فضل دیکھو، وہ فرشتے جو رات کو بندوں کے گناہ لے کر خدا کے پاس جاتے ہیں، انہی فرشتوں کے ہاتھ صبح ان کی روزیاں اتار دیتے ہیں۔ یہ کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ میرے آقا کا کرم ہے کہ اللہ نے اس امت پر اتنا کرم فرمایا، اتنا رحم فرمایا، ورنہ پچھلی امتوں کے حال تو یہ تھے کہ اگر وہ گناہ کرتے تھے تو اس کی صبح کو ان کے دروازے پر ان کا گناہ کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے، لیکن اب بھی ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ والے ہیں کہ جن کے سبب سے جو ہے تو بلائے کر اللہ نے دن اور رات بھی بنائے، دن کام کے لیے، رات آرام کے لیے، دن دنیا والوں کے لیے، رات اللہ والوں کے، اس لیے کہ تاریخ کے بڑے بڑے کارنامے رات میں ہوتے ہیں، کئی ہجرتیں اس لیے جو رات میں، آقا کریم علیہ السلام کی ہجرت کی رات میں، موسیٰ علیہ السلام کو لکھا ہوا کہ ہجرت کرے تو رات میں، رات کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو لباس کی طرح بنایا، جس طرح سے لباس ہم جب کپڑا بدن میں پہن لیتے ہیں ہمارا بدن تھک جاتا ہے، ہمارا بدن چھٹ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رات کو لباس کی طرح بنایا تاکہ ہمارے وہ بندے جو رات کو اٹھ کر کے تہجد پڑھتے ہیں، رات بھر جو میرے حضور کی گزاری کرتے ہیں، اپنی راتیں سجدوں میں گزار دیتے ہیں، اپنی راتیں قیام میں گزار دیتے ہیں، کوئی رکوع میں گزار دیتا ہے، کوئی تسبیح و تحلیل کرتے گزار دیتا ہے، کوئی ایک پیر پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کو ختم کرتا ہے، کوئی ساری رات نوافل پڑھ کر کے گزارتا ہے، کوئی ساری رات قرآن پڑھ کر گزارتا ہے۔ تو ایسے بندوں کو میں جو ہے مخلوق کی نگاہ سے چھپا کر رکھتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح سے زمین والوں کے لیے آسمان کے تارے اور ستارے ہیں، اسی طرح سے آسمان والوں کے لیے زمین پر اللہ کے بندے ستاروں کی مانند۔ جیسے ہم زمین سے جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ستارے روشن نظر آتے، چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح سے جب اللہ والے رات کو اٹھ کر کے جب سارے لوگ سو رہے ہوتے، یہ اٹھ کر کے چاہے ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، موسم کیسا ہی، یہ اٹھ کر کے وضو کرتے ہیں اور مصلی بچھا کر کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے، ان سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں، تو فرشتے آسمان سے دیکھتے تو ان کو ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے۔ رب نے فرمایا کہ رات ہم نے لباس کی طرح بتائی، اور اس رات میں بڑے بڑے کارنامے ہوئے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں عطا فرمایا۔ رات میں اللہ تعالیٰ کو محبوب کو جو ہے تو اپنے یہاں لے گیا اور رات ہی رات واپس لے آیا۔ دونوں کا ذکر اللہ نے فرمایا، یہاں پر بھی فرمایا اسرا کہ رات کے وقت موسیٰ صاحب سے کہا کہ رات کے وقت میں آپ لے کر بنی اسرائیل کو ہجرت کریں۔ یہاں پر بھی اللہ نے دونوں مقام پر جہاں حضور کی معراج کا ذکر کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہاں بھی لفظ اسرا ہے، رات ہی کا وقت ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے مختصر سے حصے کرتے ہوئے۔ اور جب حضور معراج سے آ رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، نجم بولتے ستارے اتارے اور تارا رات میں چمکتا ہے۔ حضور جب رات میں لوٹے تو اسی چمک تھی کہ پوری کائنات جو روشن ہے۔
تو رب نے فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے کہ جب میرا محبوب معراج سے واپس آیا تو حضور رات ہی میں معراج کو گئے اور رات ہی میں لوٹے. یہ رات بڑی اہم ہوتی ہے عبادت کرنے والوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ راتوں میں عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں. یہی وجہ کہ اللہ نے نماز کی رات میں عطا، معراج میں عطا ہوئی نماز. اللہ نے لا مقام پر بلا کر وہ تحفہ عطا فرمایا. سارے احکام شریعت کے سارے احکام زمین پر آئے، جبریل علیہ السلام کو لے کر کے آئے، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو آسمانوں سے بھی پرے، عرش الہی سے بھی اوپر، اپنے قرب خاص میں مقام دنا میں بلا کر کہا محبوب یہ بڑا عظیم تحفہ ہے، اس لیے عظیم جگہ بلا کر کے دیا. نماز کی عظمت کو سمجھے، نماز کی اہمیت کو سمجھے. زکوٰۃ کا حکم آیا زمین پر، روزے کا حکم آیا زمین پر، حج کا حکم آیا زمین پر، دیگر شریعت کے احکام آئے زمین پر، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ نے زمین پر حکم نہیں بھیجا، پہلے اپنے حبیب کو اپنے قرب میں بلایا اور کہا محبوب آج جو تحفہ دے رہا ہوں نماز کا تحفہ ہے. اور پھر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اس کی باقاعدہ آیتیں بھی زمین پر پہلے تحفہ اپنے حبیب کو اللہ نے مقام دنا میں عطا فرمایا. اور کتنی 50 نمازیں. لیکن یہی موسیٰ علیہ السلام انہی کی برکت سے جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ولی مدد نہیں کرتے، دیکھ رہے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کا نتیجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا سے کہتے ہیں کہ رسول آپ کی امت اتنی نماز نہیں پڑھ پائے گی. دیکھو نبی کا اتنے غیب ہے. موسیٰ علیہ السلام ہم سے پہلے کے نبی ہیں، لیکن وہ ہمارے حالات کو وہاں بیان کریں کہ رسول اللہ آپ کی امت پر یہ نمازیں گرام گزریں گی اور آپ تو امت کے بڑے خیر کا ہے، آپ رب سے جا کر کچھ کم کروا کے لے آئے. آقا کو امت کا خیال آتا، آقا 9 بار گئے اور 45 نمازیں جو ختم ہو گئی. اسی موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے، انہی کی مدد سے، انہی کے وسیلے سے. اور جب 5 رہ گئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سنو یہ بھی گرام گزرے گی. میری امت پر ایک وقت کی فرض تھی، وہ ایک وقت کی نہیں پڑھتے تھے، آپ کی امت 5 وقت کی پڑھے گی. میرے آقا نے کہا اے موسیٰ مجھے حیا، اب مجھے شرم آتی ہے، اس لیے کہ قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اب تک ہر چکر میں 5 نمازیں کم ہو رہی تھی. اگر یہی قانون رہا اور میں چلا گیا تو یہ 5 بھی چلی جائے. اور یہ شان خدا کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس کے دربار سے تحفہ ملے میں واپس کر کے آ جاؤں. اور تحفہ میرے رب نے دیا ہے، میری امت کو دیا ہے، اس لیے میں اب نہیں جاؤں گا. تو رب کی طرف سے حکم آیا محبوب آپ کے امتی ان 5 نمازوں کو، ان کی اہمیت اور عبادت کو سمجھ کر ان کے وقتوں پر ادا کریں گے تو 5 نہیں 50 کا ثواب ہوگا. یہ بھی بات اللہ نے رات میں کہا. وہ بندے جو راتوں کو اٹھ کر کے تہجد پڑھتے ہیں اور رب کے حضور گر جاتے ہیں، اللہ کو ایسا ثواب دیتا ہے. تو غرض کہ یہ چند باتیں ذہن میں تھی. موسیٰ علیہ السلام اس طرح سے یہاں سے آگے بڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر آپ آئندہ سماعت کریں گے. ذرا چونکہ مسائل کا بھی سلسلہ شروع ہے، آج بھی ایک آدھ مسائل ہے تو سماعت کریں گے. اگر کسی شخص نے فرض نماز کی بعد کی 2 رکعتوں، فرض نماز 4 رکعت والی کی ہے، 3 رکعت والی ہوتی ہے، پہلی جو 2 رکعتیں ہوتی ہے بھری سے مراد اس میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت کا ملانا واجب. اگر کسی نے نہیں ملایا تو آپ کو سوچیں کہ اس میں ترک واجب سب سے واجب. پہلی ہی 2 رکعت، بعد کی 2 رکعت یا مغرب ہے اس کی بعد کی آخری رکعت، اس میں جو ہے وہ سورت کا ملانا واجب نہیں. لیکن اگر کسی نے بھولے سے یا کسی نے قصدن بھی بعد کی رکعتوں میں سورت ملا لی تو کوئی حرج نہیں. اگر کسی نے بھولے سے تیسری یا چوتھی رکعت کو پہلی سمجھ کر جو پڑھ لیا اس میں بھی سورت تو کوئی حرج نہیں، اس کی نماز ہوگی، سجدے سہو کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے قصدن ایسا کیا تب بھی اس کی نماز ہو گئی اور اس کو بھی سجدے سہو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ شریعت نے جتنا حکم دیا اتنا لہذا کہ زیادہ کر بھی لیا تو حرج نہیں ہے. اور نماز میں بسم اللہ شریف بلند آواز سے پڑھنا منع ہے، صرف تراویح میں جبکہ ختم قرآن مجید اس میں ہوتا ہے اس میں صرف ایک بار جو ہے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنی جاتی ہے. اس کے علاوہ پھر نمازوں میں بلند آواز سے جو ہے تو اس کا پڑھنا درست نہیں ہے. ان مسائل کو ذہن میں رکھیں اور اپنی نمازوں کو درست کریں. دوران گفتگو غلطی کو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.